بڑے ہنگامہ خیز الیکشن کے بعد کور کمانڈر کانفرنس کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ ویسے تو روایتی طور پر جو گفتگو ہوتی ہے آپ کو علم ہے، روایتی طور پر اس کی ایک بلیٹن بھی آتا ہے، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ 9 مئی میں جو ملوث تھے انہیں کیفر و کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے بڑے سینئر کورسپونڈنٹ جو ڈیفنس پر بھی وہ رکھتے ہیں، خارجہ پہ بھی اور قومی بین الاقوامی سیاست پہ بھی متین حیدر موجود ہیں۔ جی متین حیدر، ویسے تو روایتی طور پر یہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، ایک اعلامیہ بھی جاری ہوتا ہے، لیکن اس میں 2 ٹوک الفاظ میں 9 مئی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 ماہ ہو گئے ہیں، آخر ہماری چھوٹی بڑی عدالتوں نے یہ جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جیل میں رکھا ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی نا، ان کی ناکامی ہے نا کہ یہ ان کے فیصلے نہیں دے سکے، ٹرائل نہیں کر سکے، ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ جی متین حیدر۔ جی بالکل بریلی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں لینے کا۔ آج آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کور کمانڈرز کا آج اجلاس ہوا پاکستان آرمی کے کور کمانڈرز کا جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت، اور اس میں آج بہت ساری پولیٹیکل باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو کور کمانڈرز نے اس بات پہ زور دیا کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کے بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے۔ یعنی وہ تمام تر الزامات جو لگائے جا رہے ہیں فوج کے ادارے کے اوپر، یہ اس کے کانٹیکس میں کہا گیا کہ آپ جو متعلقہ قانونی فورم سے ان کا، جہاں تک آپ نے 9 مئی کا آپ نے ذکر کیا، تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ کیسز ابھی تک جو ہے وہ مختلف عدالتوں میں ہیں اور ابھی تک التوا کا شکار ہے۔ کسی بھی کیس کے اوپر ابھی تک حتمی کسی قسم کی کوئی کارروائی یا مقدمہ یا ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں خاصی تاخیر ہوئی ہے، لیکن میں آپ کے نقطۂ نظر سے تھوڑا اختلاف کروں گا کہ اس میں محض کسی ایک ادارے کو مورد الزام ٹھہرانا کہ وہ ایک XYZ ABC کسی ادارے کی، اس میں جو آپ کے سامنے پاکستان کا لیگل پروسیس ہے، جو پروسیکیوشن ہے، تو جو پروسیکیوشن ہے اس کی طرف سے ایویڈنسز آنی چاہیے تھی۔ بات آپ کی بات صحیح ہے کہ ابھی تک جو ان تمام کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ سکا، اور ابھی تک التوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کور کمانڈرز نے یہ بھی کہا متین، میں نے آپ سے سوال اس لیے کیا تھا کہ اگر آپ یعنی اگر یہ فوجی عدالتیں قائم کرتے تو یہ فوری طور پر سزائیں بھی دیتے، اس پہ بھی ٹرائل کرتے۔ ایک انہوں نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹوں پہ یا ہائی کورٹوں پہ ان پہ چھوڑا۔ اصل تو ان سے معلوم کرنے کا جو سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ڈیلیور نہیں کر پائے، اور عام کیسز کے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اس میں بھی اگر بے گناہ ہیں، اگر ہزاروں کی تعداد میں 9 ماہ ہو گئے ہیں، ان کے بچے ہوں گے، ان کے پیارے ہوں گے، ان کے عزیز ہوں گے، اور ان میں بے قصور بھی ہوں گے، جیسا کہ بعد میں رہا بھی کیا رہا انہوں نے۔ تو میرا ایک مقصد تھا اس پس منظر میں کہ اس کی زیادہ ذمہ داری اب موجودہ حکومت اور عدالتوں پہ نہیں ہوگی۔ بالکل، اب چونکہ ایک بریلی صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، اب چونکہ ایک باقاعدہ جمہوری پولیٹیکل سیٹ اپ قائم ہو گیا ہے۔ اب تمام تر کیسز کی ذمہ داری جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ اس حکومت کو طے کرنا ہوگا کہ 9 مئی کے حوالے سے اس وقت جو سینکڑوں اور ہزاروں افراد جو ہیں وہ زیر حراست ہیں، ان میں سے وہ تمام افراد جن کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کیس عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اس کو بھی پیش کرنا ہوگا۔ جو مبینہ طور پہ لاپتہ ہیں انہیں بھی پیش کرنا ہوگا، اور جو کیسز آلریڈی عدالتوں کے سامنے اس میں جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کو تمام تر ایویڈنسز دینی ہوگی، تاکہ اگر ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی مؤثر ثبوت شہادت ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیش کریں۔ ٹھیک ہے متین حیدر صاحب، ہمارے بڑے سینئر کورسپونڈنٹ اس خاص طور پر حوالے سے